بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ محمد۔ درود پاک جب آپ پڑھتے ہو، استغفار پڑھتے ہو تو توجہ سے پڑھو، پورے فوکس سے پڑھو۔ اس سے ہمارے گناہ بھی بخش دیے جاتے ہیں۔ ہم جتنی زیادہ توجہ سے پڑھیں گے اتنے زیادہ ہمیں فوائد ملیں گے، اتنی زیادہ برکات ملیں گی۔ درود پاک پڑھنے کی وجہ سے جو برکات ملنی ہوتی ہیں، جو فوائد ملنے ہوتے ہیں، وہ ہمیں ضرور ملتے ہیں اور ہم اس کی برکات اور درجات تک پہنچ جاتے ہیں۔ ایک جو بہن تھی، ایک خاتون تھی، انہوں نے بتایا کہ ہم کبھی بھی کسی دام والے کے پاس یا کسی عالم کے پاس نہیں گئے، نہ ہی ہم کوئی تعویذوں وغیرہ پر یقین رکھتے ہیں۔ جب بھی ہمارے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے یا مصیبت یا کوئی ٹینشن آتی ہے تو ہم فوراً سے استغفار کا ورد کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی جتنی بھی دعائیں ہیں ان کو ہم پڑھتے ہیں اور ان کو کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ بس یہی ہمارا یقین ہے۔ ہم سالوں سے، ہم پوری فیملی جتنی بھی ہے، ہم کبھی بھی کسی کے پاس نہیں گئے، نہ ہی کبھی کسی کے سامنے روتے ہیں، نہ ہی کسی کو اپنا غم سناتے ہیں۔ بڑی سے بڑی مصیبت بھی آ جاتی، بڑی سے بڑی ٹینشن بھی آ جاتی، رزق کی پریشانی ہوتی یا گھر کے جو بھی مسائل ہوتے تو ہم فوراً سے استغفار کا ورد لاکھوں کی تعداد میں پڑھنا سٹارٹ کر دیتے۔ بس یہی ہمارا سالوں سے جو معمول آ رہا ہے اور اسی طرح ہم کر رہے ہیں۔ تو یہ خاتون یہ بھی کہتی ہیں کہ ایک دفعہ میرا بیٹا کسی جاب کے سلسلے میں گیا ہوا تھا، تو وہاں پر اور بھی لوگ آئے ہوئے تھے، تو وہاں پہ کسی صاحب کا ویٹ کر رہے تھے، لیکن وہ اس دن موجود نہیں تھا۔ تو وہاں پر بہت سے آدمی اور بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ سب آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ ایسے ہی دین کی باتیں ہو رہی تھی، دین پر گفتگو ہو رہی تھی، تو ان میں سے ایک صاحب نے بتایا تھا کہ ان کی اولاد نہیں ہوتی تھی کتنے سال سے۔ انہوں نے کافی ٹریٹمنٹس بھی کروائے، بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس بھی گئے، لیکن کوئی بھی ان کو راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ ہر طرف سے وہ مایوس ہو جاتے تھے۔ آخر ایک دن وہ ایک بہت بڑے ڈاکٹر کے پاس گئے جو اولاد کا ڈاکٹر تھا، جس کے علاج سے اولاد ہو جاتی تھی، لیکن اس ڈاکٹر نے جب ان کے ایکس رے وغیرہ دیکھے، ٹیسٹ کیے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کی اولاد کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ دونوں جو تھے، میاں بیوی جو تھے، یہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ گھر جب آئے تو بہت زیادہ ٹینس تھے اور یہ بہت زیادہ خاموش رہنے لگے۔ تو پھر کچھ دنوں بعد کسی نے ان کو بتایا کہ ایک اللہ والے کا بتایا کہ آپ اس کے پاس چلے جائیں، وہ کچھ شاید آپ کو پڑھنے کے لیے دے دے۔ تو ان کسی کے کہنے پر وہاں پر بھی گئے، تو وہ شیخ تھے، انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا استغفر اللہ کا ورد کرے، 1,00,000 مرتبہ پڑھو، تو لیکن توجہ سے، یقین سے اور پورے فوکس کے ساتھ پڑھو۔ انشاءاللہ اس کے پڑھنے کے بعد دوبارہ میرے پاس ضرور آنا۔ ان دونوں نے اپنا اپنا استغفر اللہ کو پڑھنا سٹارٹ کر دیا، اپنی اپنی تعداد لاکھ، اس ایک نے لاکھ، دوسرے نے، تو جب 1,00,000 مرتبہ کمپلیٹ ہوا تو انہی دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد کی خوشخبری سنا دی۔ اور یہ خوبصورت میریکل تھا، اور یہ بہت زیادہ حیران ہوئے کہ ہم اتنے عرصے سے اتنا زیادہ استغفار پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا خوبصورت معجزہ ہمارے ساتھ کیا، ورنہ اس سے پہلے تو ہم کافی بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس جاتے تھے، کافی بڑے بڑے ڈاکٹروں سے علاج کروایا، لیکن کوئی بھی علاج سامنے نہ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں خوبصورت میریکل کیا، الحمدللہ۔ اور استغفار کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم انسان جو ہیں کوئی نہ کوئی غلطی ہو یا کسی وجہ سے ہمارے اوپر پریشانیاں آتی ہیں، اور وہ ہم جتنی بھی عبادات کرتے ہیں، جتنی بھی تلاوت کرتے ہیں اور جتنی بھی نمازیں پڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے استغفار کے پڑھنے سے ہی وہ جو ساری پریشانیاں، ٹینشنیں جاتی جائیں، ختم ہوتی جائیں۔ تو استغفار ایسی چیز ہے جو آپ کے گناہوں کو بالکل صاف کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ آپ کے جو زنگ سے بھرا دل ہوتا ہے، آپ کے جتنا بھی ہمارے نافرمانیاں ہوتی ہیں، چاہے وہ ہم انسانوں سے کر چکے ہوں یا اپنے اللہ سے کر چکے ہوں، تو سب گناہوں کی بخشش ہوتی ہے۔
جب انسان استغفر اللہ کو پڑھتا ہے تو اپنے گناہوں کو فوکس کرے، اپنے گناہوں پہ توجہ دے اور بس پورے استغفر اللہ کو پوری توجہ کے ساتھ پڑھے تو انشاءاللہ ضرور میریکلز ہوتے ہیں، پریشانیاں بھی ختم ہوتی ہیں، ٹینشنیں بھی ختم ہوتی ہیں اور زندگی میں ضرور سکون بھی آتا ہے۔ تو اس وجہ سے انسان جتنی محبت کے ساتھ اور لگن کے ساتھ استغفار کا ورد کرتا ہے، درود پاک کا ورد کرتا ہے تو اس کی زندگی میں ضرور معجزے ہوتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی راہ کی طرف لے کر جائے اور ہمیں گناہوں سے بچائے، ہم سے ہر مصیبت ہر پریشانی کو اٹھا لے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔